دعائے غلام کے نام سے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور سلسلے کے تعلیمات کی طرف بھی اشارہ ہے. مجھے علم و حکمت سے آباد کر دے، مجھے علم و حکمت سے آباد کر دے، میرے جہل و ظلمت کو برباد کر دے، میرے جہل و ظلمت کو برباد کر دے، خودی میری دشمن بنی ہے خدایا، خودی میری دشمن بنی ہے خدایا، خودی میری دشمن بنی ہے خدایا، بنی ہے خدایا، خودی کو مٹا کر مجھے شاد کر دے، خودی کو مٹا کر مجھے شاد کر دے، مجھے علم و حکمت سے آباد کر دے، شمال اور مشرق جنوب اور مغرب، شمال اور مشرق جنوب اور مغرب، شمال اور مشرق جنوب اور مغرب، جنوب اور مغرب، مجھے ہر جہت سے، مجھے ہر جہت سے تو آزاد کر دے، مجھے ہر جہت سے تو آزاد کر دے، تیرے ہاتھ میں ہے میرا دل الہی، تیرے ہاتھ میں ہے میرا دل الہی، تیرے ہاتھ میں ہے میرا دل الہی، میرا دل الہی، میرے وسوسوں کی جگہ یاد کر دے، میرے وسوسوں کی جگہ یاد کر دے، سبق پھر محبت کا تازہ کریں گے، سبق پھر محبت کا تازہ کریں گے، سبق پھر محبت کا تازہ کریں
تقاضا کریں گے تو شیریں بن اور مجھ کو فرہاد کر دے، تو شیریں بن اور مجھ کو فرہاد کر دے۔ کیا منکشف تو نے سر معیت، کیا منکشف تو نے سر معیت، کیا منکشف تو نے سر معیت، سر معیت، مگر دور اب وہم و الحاد کر دے، مگر دور اب وہم و الحاد کر دے۔ غلام محمد کو ضد آ گئی ہے، غلام محمد کو ضد آ گئی ہے، غلام محمد کو ضد آ گئی ہے، ضد آ گئی ہے۔ عطا آج کچھ اس کو جواد کر دے، عطا آج کچھ اس کو جواد کر دے۔ مجھے علم و حکمت سے آباد کر دے، میرے جہل و ظلمت کو برباد کر دے، مجھے علم و حکمت سے آباد کر دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوانوں، تقریباً ایک ہفتے سے آپ روزانہ عشاء کے بعد اخلاقیات کا سبق سن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ اس کے بارے میں لوگوں کے جو احوال ہیں وہ بھی سن لینے چاہیے۔ ایک ہے سننا، ایک بڑی تعداد وہ ہے جو سنتی نہیں، ایک تعداد وہ ہے جو سنتی ہے تو پھر جانتی ہے، دوسرا مرحلہ ہے جاننا۔ اب کسی کو پڑھنے آتا ہے تو جاننے سے پہلے پڑھنا سمجھ لیجئے، تو پڑھنا جاننا، سننا جاننا، جاننے کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے بعد ماننا، ماننے کے بعد اپنانا۔ ہم میں کی اکثریت وہ ہے جو سننا کرتی ہے، جاننا بھی کرتی ہے، سمجھنا بھی کرتی ہے، ماننا بھی کرتی ہے، اپنانا نہیں کرتی۔ اور کام جو بننے والا ہے وہ تو اپنانے سے بننے والا ہے۔ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے، کچھ انہوں نے ایسی بات کہی، ایسی حرکت کی کہ بزرگ نے جواب میں یوں فرمایا کہ تم اخلاق نہیں رکھتے۔ تو ان کو اپنے جاننے کا ذرا بڑا ناز تھا۔ آدمی کی خصوصیت ہے، اس کی کمی بتائے تو ذرا اس کو تاؤ آ جاتا، تاؤ
ناراض ہو کے اٹھ کے گیا. 20-22 صفحات پر مشتمل اخلاقیات کے مضمون لکھ کے لایا. کیا لکھ کے بھیج دیا. آپ سمجھتے ہیں وہ لکھ کر اس نے لکھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اخلاق نہیں جانتا؟ تو اس نے 20-22 صفحات کا مضمون لکھا تھا. انہوں نے 20-22 حروف میں جواب دیا اور فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جانتے، میں نے یہ کہا کہ تم اخلاق نہیں رکھتے. فرق سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ سب کو سمجھ میں آ رہا یا کچھ کو آ رہا کچھ کو نہیں آ رہا؟ وہ جاننا جس کے ساتھ میں رکھنا نہ ہو وہ بھی ایک طرح کا نہیں جاننا ہی ہے. ایسا جاننا جس کے ساتھ میں رکھنا نہ ہو وہ بھی ایک طرح سے نہیں جاننا ہی ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے ماحول میں معاشرے میں پائی جاتی رہتی ہیں. ہر ایک کے ساتھ تقریباً پیش آتی ہے. ایک بچھو آ رہا ہے ایک بالش کا رینگ لیتے ہوئے. نوجوان بچہ دیکھ بھی رہا، جانتا بھی ہے کہ وہ بچھو ہے، جانتا بھی ہے کہ وہ ڈنک مارتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ انسان اتنا ضعیف ہے کہ وہ چھوٹا سا بچھو، چھوٹے سے بچھو کی چھوٹی سی دم، چھوٹی سی دم میں چھوٹا سا ڈنک، وہ 6 فٹ کے آدمی کو ایک وقت اگر مار دیا تو یہ 6 فٹ کا آدمی تڑپنا شروع کر دیتا. وہ بھی جانتے آ رہا سامنے سے تو آہستہ ہاتھ لے جا رہے ہیں اس کی طرف. جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بولتے ارے بچھو ہے بچھو ہے بچھو ہے بولتے. اس کو نہیں معلوم ہے. معلوم ہونے کے بعد اس کو اطلاع دے رہے ہیں، اس کو معلوم کرا رہے ہیں کہ وہ بچھو ہے. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ کہ جاننے کے بعد میں اگر اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تو وہ نہیں جاننے کی ہی جگہ میں اس کو رکھ کے بتلا رہے ہیں کہ جناب وہ بچھو ہے. آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ سب کو آیا، کنچم کو آیا. تو جاننا ایک الگ چیز ہے، رکھنا ایک الگ چیز ہے بھائی. میزان عمل میں اخلاق جو بھاری ثابت ہوں گے وہ جاننے کی وجہ سے ہوں گے کہ رکھنے کی وجہ سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اخلاق کا رکھنا یہ بڑا غیر معمولی عمل ہے. بڑی بڑی آدمی باتیں کر دے گا، بڑی بڑی کتابیں لکھ دے گا، بڑی بڑی تقریریں کر دے گا، بڑی بڑی بحثیں کر لے گا، لیکن اخلاق رکھنا یہ ایک بالکل دوسری چیز. مسلسل سن رہے ہیں کئی روز سے برابر اخلاقیات کا سبق. اس واسطے اب ذرا دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے سنا ہے، سن رہے ہیں، سنیں گے، یہ صرف جانتے تک محدود رکھیں گے، سمجھتے تک محدود رکھیں گے کہ اپنانے تک پہنچ جائیں گے. اگر ہر ساتھی نے اپنانے کا ارادہ کر لیا اور کوشش شروع کر دی تو یہ ساتھی تو بہت بڑی تعداد میں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ 2-4 بھی اگر اس مقصد کے واسطے مکمل فیصلہ کر لیے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ذریعے بخشش و نجات ہو سکتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے حسن اخلاق سے آراستہ ہونا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ چہیتا اور کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والا وہ ہوگا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا. یہ ارشاد گرامی ہمیشہ یاد رکھے ہر مسلمان. تم میں سب سے زیادہ مجھ کو پسندیدہ اور کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اس لیے دوستو ایک چیز کے بارے میں جب تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو اس کو زندگی میں اتارتے جانا، لاتے جانا. حقیقی فائدہ اسی سے ہوتا ہے. اب اخلاقیات کے بہت سے شعبے ہیں، اس کے کچھ اصولی بنیادی کلی باتیں آپ کو سنائی گئی.
اور اخلاق نہیں ہونے کے نقصانات کی تفصیل بھی آپ نے سن لی ہے کہ صاحب اگر آدمی میں اخلاق نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کے اعمال کے حبس ہو جانے کا، بیکار ہو جانے کا، باطل ہو جانے کا خطرہ خدشہ رہتا ہے۔ اعمال کی حفاظت کا ذریعہ اخلاق ہے، اعمال کی حفاظت کا ذریعہ اخلاق ہے۔ اسی واسطے اس کو بہت اہتمام سے سیکھنا۔ دین ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد ہی یہ بتایا کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اخلاق کا اہتمام کروں۔ معلم اخلاق کہتے ہیں، محسن انسانیت کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ استعمال فرمایا، لوگوں کا تزکیہ کرتے۔ اس لیے ہر موقع پر اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا۔ اسلام تکبر کو پسند کرتا ہے کہ تواضع کو؟ معلوم ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تواضع اچھے اخلاق سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تکبر اچھے اخلاق سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ مشہور فارسی کا شعر ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو، شیطان کو، ابلیس لعین کو ذلیل کر دیا اور لعنت کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اترانا اللہ کو پسند نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے نیچا کر دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ذرہ برابر بھی کسی میں کبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز پسند نہیں اللہ کو۔ کیا پسند ہے؟ تواضع، عاجزی، انکساری، اپنے کمتر ہونے کا شعور، ادراک، احساس۔ اور یہی چیز ہم کو زیب بھی دیتی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا اپنے کو زیب نہیں دیتا، حقیقت کے خلاف بھی ہے، جس میں سراسر عیب ہی عیب ہوں، نقص ہی نقص ہوں، کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہوں، قصور ہی قصور ہو، محتاج ہی محتاج ہو، عیبوں کا مجموعہ ہو، اس کو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا، برتر سمجھنا، بڑا سمجھنا دوسرے کے مقابلے میں بالکل زیب نہیں دیتا۔ کبھی بھی نہ زبان سے کرنا، نہ اپنے طرز عمل سے کوئی ظاہر کرنا ایسی کوئی چیز، ورنہ ذرا سی چیزوں میں یہ بیماری نمایاں ہونا شروع ہو جاتی۔ مسجد میں عام طور پر پانی کا انتظام رہتا، گھروں میں کسی گھر میں رہتا، کسی میں نہیں رہتا۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بلکہ 2-3 حصے بنا دیتے مسجد کی زمین کے، ایک پہ مسجد بنا دیتے، ایک پہ صحن بنا دیتے، ایک پہ تھوڑا سا کھلا حصہ بنا دیتے، وضو کی، اس کی ساری سہولتیں وہاں رہتی۔ تو ایک نوجوان صحت مند فربا، موٹا تازہ فربا بولے مسجد میں آ گیا، نیکر پہن کے، شطر کھلا ہوا ہے، ران دکھائی دے رہی، مسجد کے حدود میں آ گیا۔ کوئی صاحب تھے بیچارے، سمجھدار قسم کے آدمی، بولے یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کم از کم ادب احترام آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ شطر کھلی ہوئی ہونے کی حالت میں آپ آئے کیسا اس کے حدود میں؟ تو بہت غلط بات ہے۔ تو اس کو تاؤ آ گیا، پہلوان تھا نا، پلٹ کے بولا جانتے نہیں میں کون ہوں، پہچانتے نہیں، جس کو بول رہے ہیں کیا سمجھ کے بول رہے ہیں؟ یہ جملے کبھی کبھی بہت سوں کی زبان سے نکلتے رہتے، گھر میں، محلے میں، رشتے داروں میں۔ وہ صاحب ڈرے نہیں گئے، وہ بولے گا کہ آپ کو جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، اور آپ اپنے آپ کو جتنا جانتے پہچانتے ہیں اس سے زیادہ جانتا ہوں پہچانتا ہوں۔ پھر بولے گا کہے کے واسطے بڑا پن کر رہے ہیں۔ شروع میں گندا پانی کا خطرہ تھے، خون کے ذریعے سے تو ابتدا میں پرورش ہوئی، اب جب دنیا میں ہے تو ہمیشہ پیٹ میں گندگی تمہارے موجود رہتی،
اور جب یہاں سے چلے جائیں گے تو گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے۔ وہ تمہاری ابتدا تھی، یہ تمہاری انتہا ہے، جانتا ہوں تمہارے کو تم کیا ہے۔ جو آدمی ایسا ہو، جسم کی باڈی بھی اللہ تعالیٰ ایسی بنائے ہیں، کہیں سے بھی ذرا جلد نکال کے دیکھو کیا نکلتی، ناپاک چیز نکلتی، سو خون نکلتا، وہ نکلا تو طہارت چلی جاتی، وضو کرنا پڑتا۔ یا کوئی ایسا ہے کہ میری کھال نکالے تو خون نکلتا، آپ لوگوں میں سے کسی کی نکالے تو چاندی کے ورقہ نکلتے، جی کسی کا پیٹ چاک کیا جائے تو اس میں سے گندگی نکلتی، کسی کے پیٹ چاک کیا جائے تو ہیرے جواہرات نکلتے۔ بنائے جسے اللہ تعالیٰ ایسا کہ کبھی بھی انہیں بڑاپن کرنا ہی نہیں۔ پھر اس کے نزدیک سب سے بہترین جو غذا ہے وہ شہد اور دودھ اور شہد ہے، سب سے بہترین غذا۔ اور دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے، ان کے گوبر اور ان کے خون کے درمیان میں سے ہم تمہارے واسطے دودھ نکالتے ہیں۔ جہاں تک شہد کا معاملہ ہے، شہد کی مکھی چوس کے لا کے جمع کر دیتی ہے وہاں، اس کا مطلب یہ کہ اس کا اگلا ہوا ہے، شہد کی مکھی کا اگلا ہوا۔ اور اس کا لباس سب سے اعلیٰ کون سا؟ بولے تو ریشم۔ اگرچہ مردوں کو پہننا منع ہے مگر لباس کی قسموں میں ریشم سب سے قیمتی ہے۔ اور ریشم کیا ہے؟ کیڑے کا تھوک ہے۔ تو غذا ایسی، لباس ویسا، اور حالت ایسی۔ تکبر زیب دیتا ہے، بڑاپن ہم کو کہیں زیب دیتا ہے؟ تواضع پسند ہے اللہ کو، یہ آنا اپنے اندر۔ اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کے نقشے آدمی ذہن میں رکھے۔ کتنے پروردگار عالم نے خصوصیات سے، خوبیوں سے ان کو نوازا تھا، لیکن عاجزی انکساری کی نوعیت کیسی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، ایک نو وارد آئے، نئے صاحب آئے، کہنا آپ بھی ایسا کھاتے ہیں؟ ایسا تو ہمارے پاس میں غلام کھاتے ہیں، آپ بھی ایسا کھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آکل کما یاکل العبد، ہاں میں ایسا ہی کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کا غلام ان کے آقا کے سامنے ویسا کھاتا ہے، لیکن جو اللہ کا غلام ہو وہ اللہ کے آگے ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو عاجزی ہی سے رہتا ہے، کبھی تکبر نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فاتحانہ حیثیت سے جب تشریف آوری ہوئی تو ایسی حالت میں آئے کہ اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی کے کوہان وغیرہ رہتا، اوپر بیٹھنا اتنا زیادہ سہل نہیں رہتا اونٹ کے اوپر۔ اسی واسطے یہاں بھی جو بچوں کو چکر کرانے کے واسطے آتے، دیکھو 10 روپے میں ایک چکر، 5 روپے میں ایک چکر بول، وہ لوگ ابھی اس کے پیٹھ پہ گدا ادا بچھا کے آگے پیچھے ٹیکا گیگا لگا کے لے کے، اس کی کوئی سی بھی چیز چونکہ سیدھی نہیں رہتی تو پیٹھ سیدھی کہاں سے رہیں گی؟ اس واسطے مشہور ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ تو اس کی بنا پر اس کے اوپر ہودج رکھا جاتا تھا، لکڑی کا بنایا ہوا ہے، جھولا ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، وہ اس کی پشت پر رکھتے تھے، اس میں بیٹھا کرتے تھے، تو اس کے سامنے ایک لکڑی ہوتی تھی، اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ آپ اس پر تشریف رکھے ہوئے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ کتنی قربانیوں کے بعد میں آپ کی شان کے ساتھ میں تشریف آوری ہوئی۔ 13 سال کی غیر معمولی مکے کی قربانیوں والی زندگی، پھر 5-6 سال کی غیر معمولی سرگرمیوں والی زندگی مدینہ منورہ کی، مکے میں دشمنوں کا ستانا، اور آپ کے حلقے کے بڑھتے رہنے کے نتیجے میں دشمنوں کی دشمنی کا بڑھنا، اور ان کے اوپر ہر طرح کی یلغار کی تدبیریں، ان سب کو سہتے ہوئے
بائیکاٹ کو برداشت کرتے ہوئے، تان تشنی کو سنتے ہوئے، طویل عرصہ گزارنے کے بعد جب اللہ جل شانہ نے فتوحات عطا فرمانے کا فیصلہ فرمایا اور مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہودج پر کہتے ہیں کہ آپ ایسا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی ہودج کی لکڑی سے ٹکرا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے، اور آپ یوں فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اللہ اکیلے نے دشمنوں کو شکست دی۔ ایسے عاجزی کے جملے۔ موجودہ حالات میں کسی کو تھوڑی بہت کامیابی کی کوئی شکل نکلی، کیسا نکل رہی وہ بھی اکثر کو معلوم ہے، مگر اگر نکل گئی ایسی کوئی صورت تھوڑی سی کامیابی کی، تو دیکھو اس کے نکلنے کا انداز کیسا رہتا، لوگوں کے درمیان میں جانے کا انداز کیسا رہتا ہے، لوگوں کے مجمع میں گزرتے ہوئے اس کی صورتحال کیا رہتی ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور یہ چاہتا ہے کہ ہر طرف سے داد تحسین دی جاتی رہے، ہر ایک کی جانب سے پرتپاک استقبال ہوتا رہے، اور پھر بے تکلف بولتا بھی ہے، ہم سے ٹکر لینے آئے تھے۔ اتنا بڑا انقلاب کے مورخین نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب رونما نہیں ہوا جتنا فتح مکہ کا انقلاب تھا۔ اتنا بڑا کارنامہ پروردگار عالم نے آپ سے کروایا، لیکن آپ میں عاجزی انکساری کا یہ عالم۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطاب کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، ایک مسئلے پر کسی ضعیف خاتون نے آواز دے کے کہا کہ صحیح نہیں آپ کا بولنا، مہر وہر کا کچھ مسئلہ تھا، تو کسی نے کہا کہ کسی نے اس کی طرف نظر کی کہ بھائی امیر المؤمنین کو بول رہے ہیں، لگے کہ نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ موجودہ لوگوں میں تیرے ایسے بندے بندیاں بھی موجود ہیں کہ اگر عمر تھوڑی سی بھی کوتاہی کرے کسی بات میں تو یہ روکنے ٹوکنے والے موجود ہیں۔ متکبر کر سکتا ہے ایسا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ خلیفہ اول بننے کے بعد کچھ یتیم لڑکیوں کو، جس کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، کوئی دوسرا نہیں تھا، کچھ بکریاں تھیں، دودھ نتھار کے دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے دودھ نتھار کے دیتے۔ اس درمیان میں خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کی گویا بادشاہ سمجھ لیجیے آپ۔ تو وہ چھوٹی بچیوں میں سے کسی بچی کی زبان پہ آیا، اب کون دے گا ہم کو دودھ نتھار کے؟ ابو بکر تو اب خلیفہ بن گئے، اب ہم کو کون دے گا؟ تو کسی طریقے سے ان تک وہ بات پہنچ گئی، تو وہ آئے وہ چھوٹی بچیوں کے پاس میں اور کہنے لگے کہ کسی کو یہ خیال ہو گیا کہ اب دودھ نتھار کے کون دے گا؟ ابو بکر کہاں چلا گیا؟ یہ بچیوں سے پوچھ رہے، ابو بکر کہاں چلا گیا؟ خلیفہ بننے سے پہلے جو ابو بکر تھا، خلیفہ بننے کے بعد بھی وہی ابو بکر ہے، بولے۔ تواضع چاہیے، تواضع۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ تو یہ صفت آنا جاننا نہیں، سننا، جاننا، سمجھنا، ماننا سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ تواضع نہیں ہے۔ وہ سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرتا ہوں میں، پیسہ جاننا، پیسہ کارآمد چیز ہے ماننا، پیسہ کتنی اہم چیز ہے سمجھنا، یہ الگ چیز ہے۔ پیسہ رکھنا ایک ہی چیز ہے، الگ چیز ہے نا۔ یہ جاننا، اس کا کارآمد ہونے کو ماننا، اس کے مفید ہونے کو سمجھنا، یہ تو سب میں ہے نا، سب رکھتے ہیں۔ جاننا الگ چیز ہے، رکھنا الگ چیز ہے۔ یہ صفات رکھنی چاہیے اپنے اندر، مجاہدے کے ذریعے سے کوشش کر کے ان صفات کو اپنے اندر لانا۔ اسی طریقے سے حلم، بردباری، برداشت، اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو،
برداشت کرنے کی صفت رہنا بالکل صفت نہیں آج کل برداشت کرنے کی. ذرا مرضی کے کچھ خلاف ہوا، حالانکہ حلم اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے کہ جتنے پیغمبران اعظام علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا صفت حلم کے ساتھ میں بھیجا ہے. اندازہ لگائیے، اتنی بڑی چیز ہے برداشت. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ علم اور حلم یہ جڑواں ہیں، بولتے تھے جڑواں ایک ساتھ گئے ہیں. جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، جہاں حلم ہوگا وہاں علم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ علم ہے حلم نہیں. ذرا تھوڑا بہت علم رکھنے والے لوگوں کو اس بات کو ذرا توجہ سے سننا چاہیے. اگر یہ صفت آئی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھروں کے مسائل کے حل کرنے میں یہ صفت علم بڑی کام آئے گی. ابتدائی طور پر کوئی معمولی سی ناراضگی کی بات ہوتی ہے تو وہ برداشت کرنے کی چونکہ صفت نہیں، درگزر کرنے کا مزاج نہیں، تو وہ ذرا سی بات پر رد عمل شروع ہوتا، اور رد عمل میں ادھر سے رد عمل ہوا تو ادھر سے اس سے تیز رد عمل ہوتا، ادھر سے جس معیار کا رد عمل ہوا اس سے بڑھ کے ادھر ہوتا. اس واسطے کہ ایک سبق کون کی پڑھا دی، اپن شیر کو سوا شیر. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا ہوئی معمولی سی چیز سے رشتوں کے ٹوٹنے کی نوبت آ گئی. خاندانوں میں زندگی بھر کے واسطے لڑائیوں کی بنیاد پڑ گئی. طلاق، خلا، فسخ نکاح، ڈوری کیس، عدالتیں، پولیس میں چارہ جوئی، اور وہاں دہائی دیتے ہیں عدالت العالیہ سے انصاف کی. اور کارروائی جب شروع ہوتی ہے تو انصاف انصاف. ابتدائی چیز حلم ہو، برداشت ہو، عفو درگزر سے کام ہو، عافیت کو مانگیں اللہ سے. اور ذرا خیال رکھیں کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے. دور سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے آواز سے فرمایا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. 2-3 مرتبہ آواز آئی تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا کون ہے. دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سن کر، پلٹ کر، دیکھ کر آپ علیہ السلام کے ہونے کو سمجھنے تک آپ ذرا فاصلے پر تھے، وہاں سے آپ پہنچ ہی گئے. تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہا یہ میرا غلام ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں، غلطیاں کرتا ہے اس لیے میں اسے مار رہا ہوں. کیا اس کے بارے میں بھی مجھے کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھا جائے گا تمہاری سزا کو بھی اس کی خطا کو بھی، اس کی خطا بھی دیکھی جائے گی، تمہاری سزا بھی دیکھی جائے گی. اگر اس کی خطا بڑی تمہاری سزا چھوٹی تو ایسی صورت میں جس قدر کمی ہے سزا میں اس قدر تم کو اجر ملے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ اس کی خطا چھوٹی تمہاری سزا بڑی ہو جائے تو جتنی زیادہ ہو جائے اس کا بدلہ چکانا پڑے گا. ذرا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا رہ رہے ہیں ذرا دیکھ لینا. کوئی آج ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، کوئی صنف نازک ہے، کوئی اپنے نکاح میں ہے اور مجبوریوں کی ماری ہوئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادتی ہو جائے. کل قیامت کے دن ہر چیز کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اچھائی یا برائی کی ہوگی تو دیکھیں گے اس. تو یہ نوبت بہت کم آتی ہے اگر صفت حلم پیدا ہو جائے. کتنا درگزر کرنے کا مزاج تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا برداشت کرتے تھے حضرات صحابہ، کتنا درگزر کرتے تھے حضرات اولیاء، ہمارے اکابر اور بڑے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم سخت قسم کا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بے برداشتگی یہ پسندیدہ نہیں ہے، برداشت کرنا پسند ہے. اسی لیے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو غصہ ہے نا
غصہ عام طور پر عدل کرنے نہیں دیتا. غصہ بہت بچنے کی چیز ہے. یہ آگ ہے، آگ. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار دوسرے پہ کر کے ہم دوسرے کو جلائیں گے. حقیقت یہ کہ وہ غصہ اپنے کو جلا دیتا. عام طور پر عدل نہیں ہوتا اس میں. کیا ہوتا ہے اس میں جو جذبہ رہتا ہے وہ رہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے. غصے کا یہ تقاضا رہتا ہے. خالی انگلی سے اشارہ کر دیا تو اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیتا ہوں. غصہ اگر خالی انگلی بھی لگا دیا تو پھر دیکھو اسے زیر زمین پہنچا دیتا. وہ تکبر کے جملے، وہ غصے کی بے قابو کیفیت. اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غصے کو بھی مسلمان بناؤ، یعنی اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہوا رہے. وہ حالت، وہ حال بھی اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہوا رہنا. جہاں اجازت ہے وہاں غصہ کرو، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں مت کرو. جہاں جتنے غصے کے اظہار کی اجازت ہے اتنا ہی کرو، اس سے بڑھ کے مت کرو. پھر کیا کرنا صاحب؟ غصہ تو آتا نہ، وہ مجبور ہیں، ایک دم آ جاتا، کیا کرنا؟ تو اس قسم کا مضمون سن کے ساتھیاں یہ سمجھتے غصہ نہیں آنا اچھی صفت ہے. یہ سمجھتے ساتھیاں، یہ غلط ہے سمجھنا. غصہ نہیں آنے کا مسئلہ نہیں ہے، غصہ ظاہر نہیں کرنا، یعنی غصے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرنا. اسی کو کہتے ہیں غصے کو پی جانا. قرآن پاک میں اللہ نے جن لوگوں کے حق میں جنت کی بشارت دی ہے ان میں سے ایسے لوگوں کو بھی بیان فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. آیا ہی نہیں تو پئیں گے کیسا؟ بعض لوگ سمجھتے آنا ہی نہیں، آنا نہیں. غصہ آنے کے بعد میں جو تقاضا ہوتا نا اس غصے میں ایسا کرنا ویسا کرنا، وہ اقدام نہیں کرنا. یہ ہے غصے کو پی جانا. اور بہت پسندیدہ صفت ہے غصے کو پینا. اور دوستو ایسے وقت میں ایک بات یاد رکھیں، اپنے کو غصہ آیا تو ظاہر ہے کہ کسی ایسی چیز پر آیا جو ہماری مرضی کے خلاف تھی. ایسی چیز پہ آتا ہے نا، اپنی مرضی کے موافق کوئی چیز ہوئی تو غصہ آتا، اپنی مرضی کے خلاف ہونے کی صورت ہی میں غصہ آتا. ذرا اس وقت میں اتنا سوچ لینا، میری مرضی کے خلاف ہوا تو میرے کو آ گیا غصہ. مجھ سے اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا اور اللہ بھی کرے غصہ تو کیا ہوں گا؟ ایک تو یہ سوچنا، دوسرے کیا سوچنا، مجھے غصہ آیا لیکن میں غصے کو پی گیا. میرا یہ عمل اللہ کو اگر پسند آ گیا، ان کی مرضی کے خلاف جو مجھ سے ہوا، جس پر ان کو ناراضگی یا غصہ ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ یہ اس کا جس پر قابو تھا، جس پر اس کو کنٹرول حاصل تھا، جس پر یہ اپنا غصہ نکال سکتا تھا، درگزر سے کام لیا. یہ تو میرے پوری طریقے سے قابو میں ہے، اگرچہ میری مرضی کے خلاف اس نے کیا ہے، لیکن جب اس نے درگزر سے کام لیا تو چلو میں بھی کر دوں. اگر پروردگار یہ فیصلہ فرما دیں تو دیکھو کتنا سستا سودا ہے. اسی لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمانے لگے، کوئی مختصر سی نصیحت فرما دی. ایسا بہت سے صحابہ کرام نے آ کے گزارشیں کی، کسی کو کوئی جواب دیا، کسی کو کوئی جواب دیا، کسی کو کوئی جواب دیا، تو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی قسم کے سوال کا الگ الگ جواب کیسا ہے. بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے الگ الگ قسم کے رہتے، پوچھنے والے کے حساب سے جواب ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ناک پہ غصہ ہوتا ہے، اور جس کی ناک پہ غصہ ہو اس کے ناک پہ غصہ مت بولو، اس کی ناک پہ ناگ بولو. یہ چٹ خفا ہماری اصطلاح میں بولتے، چٹ خفا، ذرا سا کچھ ہوا مرضی کے خلاف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ بہت جلدی آتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ بہت دیر سے آتا. اب یہ غصہ آنے کے اعتبار سے لوگوں کا حال کیسا رہتا؟ آتا جلدی جاتا جلدی، ایک کیفیت. دیر سے آتا دیر سے جاتا، دوسری کیفیت. جلدی آتا دیر سے جاتا، تیسری کیفیت ہے. دیر سے آتا جلدی جاتا، چوتھی کیفیت. چار کیفیتیں سمجھ میں آ گئے.
ایک غصہ کرنے والا وہ ہے کہ جلدی غصہ آتا جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا، دوسرا وہ ہے دیر سے غصہ آتا دیر سے جاتا، تیسرا غصہ وہ ہے جلدی آتا دیر سے جاتا، چوتھا یہ ہے کہ دیر سے آتا جلدی جاتا۔ اپن ہر ایک سوچ لینا میں کوسا ہوں اس میں، یہ چار میں سے میرا کوسا، میں کوسے خانے کا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ اگر آپ نے غصہ میرے اندرون میں رکھ رکھا ہے تو یقیناً آپ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اور آپ نے اخلاقیات کے پہلے سبق میں یہ بات سنی ہے کہ دراصل دفع مضرت کے لیے اللہ نے غصہ رکھا ہے آدمی میں۔ کیا کے لیے رکھا ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے رکھا ہے۔ ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے۔ پروردگار عالم سے یہ مانگو کہ اللہ آپ نے جس مصلحت سے رکھا ہے یقیناً وہ میرے حق میں بہت مفید ہے، اس کا ایک تو صحیح استعمال سکھا دیجئے، اور میرے غصے کی کیفیت ایسی بنا دیجئے کہ دیر سے آئے جلدی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین غصہ وہ ہے جو آئے دیر سے اور جائے جلدی، اور بدترین غصہ وہ ہے آئے جلدی جائے دیر سے۔ اور وہ جو دو حالتیں اور ہیں، جلدی آتا جلدی جاتا، تو جلدی آنا تو برا ہے، جلدی جانا اچھا ہے، یہ دونوں مل کے ذرا نارمل ہو جاتے۔ دیر سے آتا دیر سے جاتا، دیر سے آنا اچھا ہے، دیر سے جانا اچھا نہیں ہے۔ بہترین کون سا ہے؟ بہترین یہ ہے کہ دیر سے آئے، یہ مانگو اگر مانگنا ہی ہے پروردگار سے۔ اکثر نوجوان بچہ ہے کہ غصہ بہت آتا ہے میرے کو، کبھی اماں سے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی بابا سے لڑ جاتا ہوں، بھائیوں سے تو روزانہ چلتی، اہل خاندان میں تو بس جب دیکھو مسئلہ چلتے ہی رہتا، اور کوئی تو اتنے مشہور ہو جاتے ہیں، نہ کو بھائی اس کے نام ہے نہ کو جاؤ، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہوں، اس کا ہمیشہ پارا چڑھا ہوا رہتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں بھائی، اخلاقیات کے بہت خلاف حالت ہے۔ تو تواضع ہو، حلم ہو، غصے کو پینے کا مزاج ہو، یہ ہے حسن اخلاق کا بہت سے اہم اجزاء۔ اگر یہ ہماری زندگی میں ہوں گے تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سے احوال کی درستی میں مددگار ہوں گے۔ 11 چونکہ بچ چکے ہیں اس لیے چھٹی دی جا رہی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله۔